یو ٹرن لینے کو عظیم لیڈروں کی نشانی قرار دینے والے وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پی ٹی آئی کے خلاف زیر سماعت فارن فنڈنگ کیس کی کارروائی لائیو ٹی وی چینلز پر دکھانے کی اپنی حالیہ پیشکش پر بھی یو ٹرن لے لیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسکروٹنی کمیٹی کے پاس جمع کرائے گئے تحریری جواب میں تحریک انصاف کے وکیل نے ٹرائل اور پارٹی کے غیر ملکی فنڈ کی اسکروٹنی کے عمل کے دوران رازداری ختم کرنے اور کیس کی سماعت براہ راست دکھانے کی وزیر اعظم کی عوامی پیشکش سے لا تعلقی ظاہر کر دی ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے 20 جنوری کو وانا کے دورے کے دوران پی ٹی آئی کے خلاف چلنے والے فارن فنڈنگ کیس کی اسکروٹنی کمیٹی کی مکمل کارروائی براہ راست دکھانے کی پیشکش کی تھی۔ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ دونوں نے اس پیشکش کو قبول کیا تھا اور فوری طور پر اس پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم پی ٹی آئی کے اندرونی حلقوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی لیگل ٹیم نے ان کو اس آفر کی سنگینی کے حوالے سے آگاہ کر دیا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم کی ہدایت پر تحریک انصاف کے وکیل نے اس پیشکش سے راہ فرار حاصل کر لی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کے روح رواں اکبر ایس بابر نے بھی وزیر اعظم کی اس پیشکش کو خوش دلی سے قبول کیا تھا۔ عمران خان کی اس فراخ دلانہ پیشکش نے درخواست گزار اور پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کو 26 جنوری کو کمیٹی کے سامنے ایک درخواست دائر کرنے کا حوصلہ دیا، جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی مالی دستاویزات کی نقول طلب کی، جس میں 23 بینک سٹیٹمنٹس بھی شامل تھیں۔ درخواست گزار نے الیکشن کمیشن کے 30 مئی سن 2018 اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 دسمبر سن 2019 کے حکم کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر سن 2002 کی شک 54 اور الیکشن کمیشن ایکٹ سن 2017 کی شک 203 کے تحت شکایت کنندہ کو حاصل قانونی حق کے مطابق دستاویزات تک رسائی کا مطالبہ کیا، لیکن اپنے تحریری بیان میں پی ٹی آئی کے وکیل شاہ خاور نے درخواست گزار کی پی ٹی آئی کی دستاویزات تک رسائی کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے چیئرمین عمران خان کے بیان کو غلط سمجھا گیا ہے۔ انہوں نے کہیں بھی اور کبھی بھی پارٹی کے مالی معاملات کی دستاویزات اور اسکروٹنی کمیٹی کا جمع کردہ مواد شکایت کنندہ کو فراہم کرنے کا عندیہ نہیں دیا اور نہ ہی اسکروٹنی کمیٹی کے عمل کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی پیشکش کی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی کہ اکبر ایس بابر کو کسی قسم کی کوئی دستاویزات فراہم نہ کی جائے۔ ادھر درخواست گزار اکبر ایس بابر کے وکیل سید احمد حسین شاہ نے مسلسل اس بات کو دہرایا کہ فارن فنڈنگ کیس کی دستاویزات تک رسائی ان کا قانونی حق ہے، جس کی توثیق الیکشن کمیشن کے اپنے احکامات کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی تب کی گئی جب پی ٹی آئی نے درخواستیں دائر کی اور درخواست گزاروں سے رازداری کا مطالبہ کیا۔ احمد حسین شاہ کا کہنا تھا کہ درخواست گزار کس طرح اسکروٹنی کمیٹی کی رہنمائی کر سکتا ہے جب ثبوت کی اہم چیزیں ہی خفیہ ہوں۔ اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا فارن فنڈنگ کیس کی رازداری کو ختم کرنے اور کارروائی براہ راست نشر کرنے کا بیان صرف عوام کی توجہ حاصل کرنے اور خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے تھا تاکہ انہیں گمراہ کیا جا سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کیس میں جب شفافیت کی بات آتی ہے تو پی ٹی آئی کا برا ریکارڈ ہے۔ اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی کے ٹرمز اور ریفرنس کہتے ہیں کہ انکوائری دونوں فریقین کی موجودگی میں ہونی چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے اسکروٹنی کے عمل کو روکنے کا کہا جا رہا ہے، جو ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ درخواست گزار اور لوگوں کو حقائق جاننے کا حق ہے، جنہیں غیر قانونی طور پر دستاویزات خفیہ رکھ کر ایک پارٹی کی جانب سے چھپایا جا رہا ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی کا کام ہے کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کرے۔ اگر وہ فیکٹ فائنڈنگ جعلی دستاویزات کی بنیاد پہ کرتا ہے، وہ دستاویزات جو وہ ہمیں دکھاتا تک نہیں ہے، تو پھر اس کی جو تحقیقات ہیں اس پہ شکوک و شبہات بہت بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ 3 سال سے یہ تمام ڈاکیومنٹس ہم سے خفیہ رکھے گئے ہیں اور یہ عدالت کسی بھی عدالت میں چاہے کوازی جوڈیشل فورم ہی کیوں نہ ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے تمام اکاؤنٹس کو ہم سے خفیہ رکھا جائے۔ بین الاقوامی جو ان کے اکاؤنٹس ہیں اس میں سے ایک اکاؤنٹ بھی جمع نہ کرایا جائے۔ ہم نے 6 کی نشاندہی کی ہے۔ ہنڈی کے ذریعے جو پیسہ آیا ہے، جن اکاؤنٹس میں آیا ہے، ہم نے ان کی نشاندہی کی ہے، اس کی تحقیقات نہ کی جائے۔ تو یہ جو فیصلہ ہے تحریک انصاف کا آج کمیٹی میں، یہ اس بات کی نفی کرتا ہے جو وزیر اعظم عمران خان نے بلند بات دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم لائیو اس کے لیے عوام کے سامنے تمام ہر سیکریسی کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ میڈیا رپورٹس اشارہ دیتی ہیں کہ تباہ ہونے والے ابراج گروپ کے سربراہ عارف نقوی پی ٹی آئی اور عمران خان کے اہم فائنانسر تھے، جبکہ آج تک پارٹی کی جانب سے اس الزام کی تردید نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی متعدد درخواستوں کے باوجود معاملے کی تحقیقات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ، یورپ اور دیگر جگہ سے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا کوئی ریکارڈ نہیں، جبکہ اس سلسلے میں درخواست گزار کی جانب سے جمع کرائے گئے ثبوتوں کی توثیق کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے وزیر اعظم عمران خان پر بطور تحریک انصاف کے سربراہ بھارت اور امریکی یہودی لابی سے غیر قانونی طور پر فنڈنگ لینے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ
کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے لیکن ہمارے ادارے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی تاریخ کے دھماکہ خیز اسکینڈل میں وسیع پیمانے پر مالی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے علاوہ سب سے حساس معاملہ پی ٹی آئی کو پاکستان کے ازلی دشمن ممالک سے غیر قانونی طریقے سے فنڈنگ ملنے کا ہے، خصوصاً جبکہ سب جانتے ہیں کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ فنڈنگ کے ذریعے سے سیاسی جماعتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس ثابت ہو گئے تو پارٹی کے مالی معاملات مینیج کرنے والے تمام پارٹی عہدیدار خصوصاً وزیر اعظم عمران خان کٹہرے میں آئیں گے اور ان پر سیاسی جماعت کا عہدہ رکھنے پر تاحیات پابندی عائد ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی میں کسی نے بھی لیڈرشپ نے بشمول عمران خان ابھی تک ڈینائی نہیں کیا کہ وہ لیڈ فائنانسر تھا پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا، کسی طرف سے کوئی ڈینائی نہیں ہے۔ رپورٹس تو بہت ہی بڑی پیمانے پر آ رہی ہیں کہ ملینز آف ڈالرز، لیکن یہ فیکٹ بھی ان اکاؤنٹس میں چھپا ہوا ہے۔ یہ جو 23 اکاؤنٹ چھپائے ہوئے ہیں، اب یہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ جب بھی آپ کو کسی سیاسی جماعت کے فنڈز کے بارے میں سوال اٹھے تو آپ 5 سال کی تحقیقات کریں۔ تو پی ٹی آئی کی جو اسکروٹنی کمیٹی بنی اس فارن فنڈنگ کیس میں، انہوں نے اپنے مینڈیٹ میں لکھا کہ ہم 2008-9 سے لے کے 2013 فسکل ایئر 5 فسکل ایئر کی ہم تحقیقات کریں گے۔ پی ٹی آئی نے ریفیوز کر دیا 2013 کے اپنے مالی معاملات ظاہر کریں، یعنی وہ 5 سال سے 4 سال کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے 5 سال کا، تو وہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ وہ 23 بینک اکاؤنٹ کیوں چھپا رہے ہیں؟ دیکھیے جب وہ بینک اکاؤنٹ سامنے آئیں گے جو اسٹیٹ بینک سے نکلے ہیں تو بالکل ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ بھائی اس کو آپریٹ کون کرتا تھا۔ مجھے تو سب پتہ ہے کہ بھائی عمران خان سمیت یہ سارے لوگ ان اکاؤنٹ کو آپریٹ کرتے تھے جو چھپائے گئے ہیں، اس پہ بڑے پیمانے میں فنڈنگ ہوئی، چھپائی گئی ہے۔ تو جب وہ اکاؤنٹس عوام کے سامنے آ جائیں گے تو مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی نا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے برس برس کیس چلنے کے بعد اب اچانک غیر قانونی فنڈنگ لینے کا الزام قبول کرتے ہوئے اس کی ذمہ داری اپنے 2 ایجنٹس پر ڈال دی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ 2 ایجنٹس 2 اشخاص نہیں بلکہ 2 امریکی کمپنیاں ہیں جو کہ عمران خان کے احکامات پر رجسٹرڈ ہوں۔ اکبر ایس بابر نے بتایا کہ ان دونوں کمپنیوں کے بورڈ آف گورننس بھی عمران خان کے احکامات سے مقرر ہوئے اور ان دونوں کمپنیوں کے مرکزی آفسز کا ایڈریس بھی پی ٹی آئی کا سینٹرل آفس بتایا گیا ہے۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ تحریک انصاف کے وکیل شاہ خاور نے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے تحریری طور پر تسلیم کیا ہے کہ ان دونوں کمپنیوں کو امریکی اور دیگر غیر ملکی اشخاص اور اداروں سے تحریک انصاف کے لیے فنڈنگ ہوئی۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ عمران خان کے دوست اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے سابق چیئرمین ذوالقرنین علی خان نے مشرق وسطیٰ سے کروڑوں روپے کی فنڈنگ تسلیم کی ہے جو کہ ہنڈی کے ذریعے پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس میں پاکستان منتقل ہوئی۔ پارٹی کی عادت پر فنڈز میں خرد ملک کا الزام عائد کرتے ہوئے اکبر ایس بابر نے کہا کہ ڈنمارک، آسٹریلیا اور کینیڈا سے کی گئی فنڈنگ کی کہیں نشاندہی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہنڈی کے ذریعے پی ٹی آئی کو ایسے ممالک سے فنڈنگ ہوئی جس کی تفصیلات سامنے لے آؤں تو بھارت میں بھی سیاسی وبیلا مچ جائے۔ انہوں نے کہا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھارت سے بھی بڑے پیمانے پر فنڈنگ ہوئی اور امریکہ سے آنے والی فنڈنگ میں کانگریس کے یہودی لابسٹ کا نام نمایاں ہے۔ اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ نے فارن فنڈنگ کیس کا ریکارڈ پبلک قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اسکروٹنی کمیٹی ہمیں اس کا ریکارڈ فراہم نہیں کر رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسکروٹنی کمیٹی نے تسلیم کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے دباؤ کی وجہ سے مجھے ریکارڈ فراہم نہیں کر رہی۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ اگر اسکروٹنی کمیٹی ہی ملزم کے دباؤ میں کام کر رہی ہے تو اس کیس کی آزادانہ تحقیقات کیسے ہوں گی؟ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں آج تک پی ٹی آئی کا کوئی اکاؤنٹ نہیں دکھایا۔ اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ فنڈنگ کے ذریعے سیاسی جماعتوں پر اثر انداز ہوتی ہے، لہٰذا پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، لیکن اس ایشو پر آئینی اداروں کو ابھی تک اپنی قومی ذمہ داری کا احساس نہیں ہو سکا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔